ہندوتوا کا ایجنڈا دنیا کو جنگ کے شعلوں کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ خالستان کے رہنما کو بھارتی ایجنٹس نے قتل کیا۔ بھارت نے بطور ریاست کینیڈین سرزمین پر شہری کو قتل کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کا شدید رد عمل، کہا ہردیپ سنگھ معصوم تھے، اسی لیے انہیں شہید کہہ رہا ہوں۔ بھارت نے جو کیا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بلوچستان میں قتل و غارت میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت نیوی کا حافظ سروس آفیسر پاکستان کی قید میں ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں بجلی کے بل نسبتاً کم ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خوشخبری سنا دی۔ نیو یارک میں سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ حکومت نے جامع انداز میں ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ اسمگلنگ کے خلاف جامع اقدام کیے جا رہے ہیں۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ شہباز شریف کی لندن میں گفتگو۔ طلال چودھری نے کہا نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی نہیں، پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے۔ واپسی پر تاریخی استقبال ہوگا۔ قانونی معاملات سے نمٹنے کی تیاری مکمل۔ نون کا اہم اجلاس شروع، مریم نواز پہنچ گئیں۔ کہا نواز شریف کے استقبال کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ بھارت سے ورلڈ کپ ٹرافی لانے کا مشن، چیف سلیکٹر انضمام الحق نے فیلڈنگ بچھا دی۔ 15 رکنی سپاہ کے سالار بابر اعظم ہوں گے۔ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ فخر زمان، امام الحق، محمد رضوان، سلمان علی آغا، عبداللہ شفیق، سعود شکیل، افتخار احمد، محمد نواز، اسامہ میر، حارث رؤف، حسن علی، محمد وسیم جونیئر اور شاہین شاہ آفریدی میدان میں لڑنے والوں میں شامل۔ زمان خان، ابرار احمد اور محمد حارث ٹریول ریزرو پلیئر ہوں گے۔ ٹیم سلیکشن پر چیف سلیکٹر انضمام الحق کی وضاحتیں، کہا بہترین ٹیم سلیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ حسن علی کو زخمی نسیم شاہ کا بہترین متبادل قرار دیا۔ کہا احسان اللہ اور محمد حسنین فٹنس مسائل سے دوچار ہیں۔ عماد وسیم، سرفراز احمد اور محمد عامر کو سلیکٹ نہ کرنے کے سوال پر چیف سلیکٹر کا جواب تھا دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، تینوں کرکٹرز پرفارمنس دے کر ٹیم میں آ سکتے ہیں۔ زخمی نسیم شاہ قومی اسکواڈ میں شامل نہ ہونے پر مایوس، ٹویٹ میں کہا کہ اس شاندار ٹیم کا حصہ نہ بننے پر افسوس ہے۔ مایوسی کے باوجود اس بات پر یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ بہت جلد میدان میں نظر آؤں گا۔ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، بھارت میں بھرپور جوش و خروش۔ فضائی کمپنیوں نے ممبئی اور دہلی سمیت مختلف شہروں سے احمد آباد کا کرایہ کئی گنا بڑھا دیا۔ دو طرفہ ٹکٹ 5 سے 12 ہزار میں دستیاب تھا، قیمت 400% تک بڑھا دی گئی۔ ہوٹلوں میں کمروں کے منہ مانگے کرائے، ایک رات قیام کی 80,000 روپے تک وصولی۔ بیشتر ہوٹلوں میں تمام کمرے بک ہو گئے۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا 14 اکتوبر کو شیڈیول ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں نے مہنگائی کے شعلے بھڑکا دیے۔ سالانہ مہنگائی 38.67% پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 31 روپے 26 پیسے کا اضافہ ہوا۔ لہسن کی فی کلو قیمت میں 24 روپے بڑھے۔ پیاز کے نرخوں میں 2 روپے 41 پیسے کا اضافہ ہوا۔ دال، مسور، مونگ اور ماش کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 14 روپے 4 پیسے مہنگا ہوا۔ 11 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کا تسلسل برقرار۔ انٹر بینک میں 1 روپے 2 پیسے سستا، 292 روپے 78 پیسے سے کم ہو کر 291 روپے 76 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت میں 1 روپے کمی، 295 روپے میں فروخت ہوا۔ گزشتہ روز ڈالر 296 روپے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، کاروباری ہفتے کے اختتام پر 295 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 46,000 سے زائد ہو گیا، 46,432 پوائنٹس پر بند ہوا۔ جسٹن ٹروڈو ڈٹ گئے، دنیا کے سامنے سکھ رہنما کے قتل کا معاملہ اٹھا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری سرزمین پر ہمارے شہری کا قتل ہوا۔
भारतीय खुफिया एजेंसी मुलविस है। हमारे पास कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलविस होने की मुस्तदिका सबूत है। मजीद बोले कि कनाडा में बेहतरीन और आज़ादाना निज़ाम इंसाफ मौजूद है, जिसके तहत केस को फॉलो किया जाएगा। चाहते हैं भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। हम कातिलों तक पहुंचना चाहते हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। कनाडा और भारत में हालात कशीदा। अमरीका ने कैनेडियन मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सेलोन ने कहा, कनाडा के साथ खड़े हैं। कुछ अनासर अमरीका और कनाडा में इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कत्ल में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इन कोशिशों की हिमायत करते हैं जो वो तहकीकात में कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत से भी राब्ता किया है। सबसे बड़ी जमहूरिया का दावेदार आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। भारत कई ममालिक के कवानीन को खुले आम चैलेंज कर चुका है। कतर में भारतीय नेवल अफसरान का पकड़ा जाना और पाकिस्तान में कुलभूषण नेटवर्क की मिसालें दुनिया के सामने हैं। आलमी दहशतगर्द के तौर पर सामने आने वाले भारत से अब कनाडा जैसा मुल्क भी महफूज नहीं। सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर मामला आने के बाद भी क्या दुनिया मुझ और भारत के सामने खामोश तमाशाई बनी रहेगी? कनाडा में भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के हाथों सिख बाशिंदे के कत्ल। पेशावर में एहतजाज। अशरफ रोड पर सिख कम्युनिटी ने रैली निकाली। एहतजाज में ताजिर बरादरी और ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान भी सिख बाशिंदों की टारगेट किलिंग का मामला सफारती सतह पर उठाए। पेशावर में सिख बाशिंदों के कत्ल में भी भारत मुलव्विस है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी की लहर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल उजागर किए जाने का इम्कान। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम पर खिताब में कहा, TTP और दाइश का दोबारा सर उठाना पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए तशवीश का बायस है। TTP और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम ना आया तो आलमी अमन के लिए चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे। बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब में कहा कि भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात ने खित्ते को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुत्व का खतरा दुनिया भर में फैल रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल इस बात की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों, दिफा और सलामती के उमूर समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फयाज बिन हम्माद अल रवेरी की क़यादत में सऊदी वफ़द भी शरीक था। सऊदी वफ़द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी मुलाकात की। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस में से आज 18 रेफरेंसेस जमा करा दिए गए। जमा कराए जाने वाले रेफरेंसेस की तादाद 44 हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंसेस शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया था। रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, आवाम की मदद चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई शिकायत नहीं। जहांगीर तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सबके साथ एक रवैया होना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन एक रवैया ही रखेगा। इलेक्शन का इनेकाद मुल्की सालमियत के लिए ज़रूरी और नागुज़ीर है। मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। मुल्क की भलाई के लिए अच्छे फैसले करेंगे। पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रुकनीत मुअत्तल की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने एक हफ्ता पहले शोकॉज दिया था। मुद्दत पूरी के बावजूद शोकॉज का जवाब नहीं दिया। ऑडियो लीक्स केस पे चेयरमैन PTI की अहलिया को FIA तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। सरदार लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी की तरफ से पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद FIA की तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे से जवाब तलब कर लिया।
ہم اگر آپس کی لڑائیوں میں لگے رہے تو مردم شماری کو گنوا نہیں سکیں گے۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی۔ یقین تھا طویل لڑائی نہیں ہوگی، مل کر کام کریں گے۔ گورنر سندھ کامران تیسوری کی حافظ نعیم سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا سیاسی جماعتوں میں اختلافات چلتے رہتے ہیں، آئندہ بھی بات چیت کریں گے۔ کراچی میں سرمایہ کاری کے لیے اربوں ڈالر آنے والے ہیں، سرمایہ کاروں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنا ترجیح ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ بات چیت مثبت رہی۔ کراچی کی اصل آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ 60 ڈاکوؤں کی لسٹ فائنل آپریشن میں ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ ڈاکو ہر صورت جہنم رسید ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم۔ سوال کیا چند ڈاکو فورسز کے قابو میں کیوں نہیں آ رہے؟ ڈاکوں کے باعث گھوٹ کی کشمور پل کی تعمیر کا کام بند ہے۔ پل پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ کور کمانڈر نے کہا پل بن گیا تو ڈاکوں کے چھپنے کے مقامات سامنے آ جائیں گے۔ ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں پاک آرمی مدد کرے گی۔ آرمی رینجرز اور پولیس کے ساتھ ڈاکوں کے خلاف آپریشن کرے گی۔ فاطمہ کی ہلاکت کیس میں بڑی پیش رفت۔ پولیس نے مرکزی ملزم پیر اسد شاہ کے سسر پیر فیاض شاہ کو دھر لیا۔ پیر فیاض شاہ نیوز کانفرنس کے بعد حویلی جا رہے تھے۔ پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز پیر فیاض شاہ نے سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ سے ضمانت لی تھی۔ کراچی میں راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان راہ چلتی خاتون کو ہراساں کر کے فرار ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار کی حرکت پر خاتون سہم گئی۔ نازیبا حرکت کی CCTV فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ملزم کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں عوامی نوعیت کے مقدمات تیزی سے نمٹانے کا سلسلہ جاری۔ 3 رکنی بینچ نے 10 میں سے 7 کیسز نپٹا دیے۔ 2 کیسز میں فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج 10 کیسز کی سماعت کی۔ وکیل کی عدم حاضری پر ایک کیس میں سماعت ملتوی کی استدعا منظور کی۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں 8 سے 12 ربیع الاول تک ڈبل سواری پر پابندی کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کے ضلع وسطی، شرقی اور جنوبی میں ڈبل سواری کی اجازت نہیں ہوگی۔ حیدرآباد، دادو، سکھر، خیرپور سمیت 13 اضلاع میں پابندی کا نفاذ ہوگا۔ پاکستان ریلوے مالی بحران کا شکار۔ لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی مسافر ٹرین شالیمار ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ سمری تیار کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق شالیمار ایکسپریس سے روزانہ 20 لاکھ نقصان کا سامنا ہے۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کی 4 سال بعد نظر بندی ختم۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دیا۔ میر وائز کو طویل عرصہ بعد ممبر پر جلوہ افروز دیکھ کر لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں بھی آنسوں کا سیلاب امڈ آیا۔ پرسوز انداز میں مناجات پڑھے۔ انتظامیہ نے جامع مسجد کے گرد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے۔ میر وائز کو 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کے کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے سے متعلق اقدام کے بعد نظر بند کیا گیا تھا۔ جنگ سپتمبر، مارکہ ڈوگرئی، 22 سپتمبر کا سورج بھارت کی ہزیمت کے ساتھ طلوع ہوا۔ پاک فوج کی پنجاب ریجمنٹ کے مایا ناز یونٹ نے لیفٹیننٹ کرنل JF گولوالا کی قیادت میں 106 شہیدوں کے خون سے دشمن کا لاہور پر قبضہ چکنا چور کر دیا۔ ریجمنٹ نے 17 روز میں 18 حملوں کو پسپا کیا۔ سابق افسران کا کہنا ہے کہ ملک پر قربان ہونے کا جذبہ اس وقت ہر نوجوان میں بھرپور تھا۔ مودی کا ریاستی اسلحہ منی پور کی دہشت گردی میں استعمال۔ منی پور میں 3 مئی سے تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ میتی اور کوکی قبائل کے درمیان نسلی جھڑپوں کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ منی پور پولیس نے تصدیق کی شمال مشرقی ریاست کے مختلف تھانوں اور اسلحہ خانے سے اسلحہ اور گولہ بارود لوٹ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 5668 رائفلیں اور دیگر اسلحہ لوٹا گیا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق مئی 2023 سے اب تک منی پور فسادات میں 1118 افراد زخمی ہوئے، 33 افراد لاپتہ اور 5172 جلاؤ گھیراؤ کے
واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ چین کی روس یوکرین کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ یوکرین بحران پر چین امن کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ چینی نائب صدر کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ فلسطین کے عوام کے حقوق کے لیے ان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا کیوبا کی دہشت گردی کے خلاف ایکشن کے عزم کو سہراتے ہیں۔ چین ایٹمی ہتھیار کے پہلے استعمال کے اعتراض کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ ایشین گیمز کل سے چین کے شہر ہانگزو میں شروع ہو رہے ہیں۔ اس بار کرکٹ کے مقابلوں میں بھی شامل ہیں۔ چینی صدر زی جن پنگ افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں نوجوانوں کے لیے مثبت اور صحت مند سرگرمیاں۔ ضلع کلات ہب کوہلو لسبیلا کیچ میں فٹ بال میچز۔ 2650 سے زائد شائقین کی بھرپور شرکت۔ نوش کی قصدار، چاقی، سوراب، پنجگور، نصیر آباد، کیچ اور کوہلو میں کرکٹ میچز ہوئے۔ 4600 سے زائد شائقین نے مقابلے دیکھے۔ گوادر، کیچ اور ہب میں کیریئر رہنمائی کے لیے سیشنز ہوئے۔ 850 کے قریب بلوچ نوجوانوں نے حصہ لیا۔ کوہلو، ہب، لسبیلا میں مختلف موضوعات پر تقریری مقابلے۔ 600 سے زائد طلبہ نے حصہ لیا۔ افواج پاکستان کی قربانیوں پر سب سے زیادہ تقاریر کی گئیں۔ جنگ سپتمبر سے متعلق خصوصی تقریب۔ بہادر جوانوں اور افسروں کی لازوال قربانیوں کو سراہا۔ شاہ چارلز کا دورہ فرانس، ملکہ برطانیہ اور فرانسیسی خاتون اول میں میچ پڑ گیا۔ کمیلا پارکر اور برجٹ میکرون ٹیبل ٹینس کی میز پر مد مقابل آئیں۔ دلچسپ میچ کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل۔ موسم بہار میں فیشن پر آئے گا نکھار۔ کیسے ہوں گے آنے والے موسم کے پہناوے؟ رنگینیوں سے بھرپور میلان فیشن ویک میں دکھا دیا گیا۔ دیدہ زیب ملبوسات میں ماڈلز نے جلوے بکھیرے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔